أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جو دعا ہے وہ ہمیں ایک ہدایت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ مستقیم کے لفظ کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے تاکہ آپ صراط مستقیم کی اہمیت کو پوری طرح سے سمجھ سکیں اور اس کے جو نقصانات یا جو فوائد ہیں جو اس سے جڑے ہیں انہیں سمجھ سکیں، یعنی المستقیم۔ قامہ اور استقامہ کے معنوں میں فرق ہے۔ قامہ کا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جو کھڑا ہو لیکن اسے کوئی یا کسی مشکلات کا سامنا نہ ہو، وہ اکیلا کھڑا ہو، خاموش کھڑا ہو، بڑی آسانی کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ تمام تصورات، مثلاً اگر اس کی طرف ہوائیں چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی، یہ ایک انسان کے ذہن میں نہیں آتی جب انسان صرف کسی شخص کے کھڑے ہونے کا تصور کرے۔ قامہ کے معنوں میں، قامہ کے معنوں میں بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ بندہ وہاں کھڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ کسی کو کی مزید وضاحت کریں کہ وہ کس طریقے سے وہ کھڑا ہو، استقامہ میں وہ زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور استقامہ کے معنوں میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے قامہ کی نسبت۔ استقامہ کے معنوں میں ایک تو محنت یا مشقت کا تصور پایا جاتا ہے، آپ اپنی محنت یا مشقت کرتے ہیں اور کسی مرحلے تک پہنچتے ہیں، ورنہ استقامہ کا یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ استقامہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ محنت کر کے اپنی پوزیشن یا مقام پر قائم رہیں، ورنہ الف سین تے کے جو 3 حروف ہیں وہ قیامون کے لفظ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اب یہ صراط کو سمجھنے کے لیے نئے نئے دروازے کھولتا ہے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق استعانہ کے لفظ کے ساتھ بھی ہے، اور اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا۔ یہاں استقامہ کے اس تصور میں صراط مستقیم کیا ہے؟ کیا صراط مستقیم میں کوئی نقصانات ہیں؟ مستقیم میں کوئی نقصانات ہیں؟ کیا کوئی ایسی طاقتیں ہیں جو اس سیدھے راستے کو متاثر کر کے اسے موڑ رہی ہیں؟ یہ وہ خیال یا تصور ہے جو ابھر کر سامنے آتا ہے، اور اسی طرح قرآن کریم اس کو پیش کرتا ہے۔ صراط مستقیم کوئی سیدھی سڑک نہیں ہے،
اور جو خود بخود سیدھی رہے by some effort اور جسے سیدھا رکھنا کسی کوشش کے ذریعے ضروری نہیں ہے. is a road which has to be صراط مستقیم ایک ایسی سڑک ہے جس کی طرف مسلسل توجہ دینی چاہیے اور دینا ضروری ہے. otherwise اس کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، ورنہ by itself will be twisted and وہ سڑک خود بخود مڑ جائے گی اور بھٹک جائے گی. word al-mustaqim in تو یہ المستقیم کا تصور ہے ایک لحاظ سے، there has اور ایک اور لحاظ سے کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس کی رہنمائی کرے اور جو اسے سیدھا رکھے، وگرنہ وہ مڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر سکتی ہے. detail یہ دونوں تصورات ان کا ذکر سورہ کہف کی آیات میں کیا گیا ہے، where we read alhamdulillah alladhi جہاں ہم یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ المؤمنين ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا. paints a picture of the Holy Quran, this verse یہ قرآن کریم کا ایک تصور پیش کرتی ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے you will not find any twisting, جس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی کجی نہیں ملے گی. یہ ایک سیدھی سادی کتاب ہے، also qayyim لیکن صرف یہی نہیں بلکہ یہ قیم بھی ہے، and یعنی کہ یہ دوسروں کو بھی قائم رکھتا ہے اور دوسری تعلیمات کو بھی قائم رکھتا ہے. sense تو اس لحاظ سے which has been given to us صراط مستقیم جو ہمیں عطا کیا گیا ہے قرآن کے ذریعے یعنی الکتاب، a straight path, but a path وہ ایک صرف سیدھا راستہ ہی نہیں ہے بلکہ ایسا راستہ ہے جو دوسرے راستوں کو بھی سیدھا رکھتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس آیت کے میں نے ابھی حوالہ دیا ہے اس میں اس کی وضاحت ہے. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، کہ وہ گزشتہ لوگوں کے راستے کو سیدھا کرتی ہے اور انہیں تنبیہ کرتی ہے کہ دیکھو یہاں تم نے غلطی کی ہے، یہاں تم صحیح ہو، خوشخبری بھی دیتی ہے. over the earlier teaching تو یہ گویا کہ judge. پہلی تعلیمات کا ایک حاکم ہے They have gone wrong, اور انہیں بتاتا ہے they have کہ تم نے کہاں غلطی کی ہے، کہاں کوئی کوتاہی کی ہے، where they have not made mistakes, where they are in the right. اور جہاں وہ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں. تو المستقیم In this sense, a book ایک ایسی کتاب on the right, اس لحاظ سے on the middle کہ جو کہ سیدھے راستے پر گامزن ہے اور جس میں کوئی کجی نہیں ہے، for itself, but اور یہ صرف اپنے لیے ہی سیدھا نہیں ہے بلکہ اس میں یہ خاصیت بھی ہے کہ جو گزشتہ راستے تھے stood out of shape. جو ٹیڑھے ہو گئے تھے انہیں بھی یہ سیدھا کرتا ہے. Way the Holy Quran becomes تو اس لحاظ سے قرآن کریم and a rectifying پہلی کتب کا حوالہ بنتا ہے اور presented for the پہلی کتب کا ازالہ پیش کرتا ہے، touchstone for the teaching اور یہ گویا کہ پہلی تعلیمات کا card when you apply ایک معیار قائم کرتا ہے. the Bible. اس لحاظ سے جب آپ بائبل کی تعلیمات کو While you study قرآن کریم کے بالمقابل دیکھیں اور آپ قرآن کریم کا بھی مطالعہ کریں اور ان کا موازنہ کریں، کیونکہ بعض تعلیمات جو بائبل میں مذکور ہیں وہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ المستقیم کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ جو کہ ہمیشہ سیدھا رہے اور اس کی حفاظت ہو. تو یہ گویا کہ حوالہ جات کی ایک کتاب بن جاتی ہے ان کتب کے لیے جو پہلے نازل ہوئی ہوں. جہاں کہیں بھی وہ غلط راستے پر گئے ہوں آپ المستقیم کا حوالہ دے سکتے ہیں جو کہ سیدھا ہے، اور پھر معلوم ہو جائے گا کہ پہلے لوگوں نے کہاں کوتاہی یا غلطی کی. اور یہ ہمیں یہ بھی بتلاتی ہے were not wrong. کہ وہ کتب جو پہلے نازل ہوئیں وہ غلط نہیں تھیں، ان میں بھی کوئی کجی نہیں تھی. Is a judge over the قرآن کریم teachings which were added پہلی کتب کی تعلیمات کا حاکم ہے from the
the fundamental teachings of the جو early کہ بعد میں نکال دی گئی تھیں، book. It does not straighten the early لیکن paths were of course straight. وہ اس راستے کو جو اس وقت نازل ہوا اس کو تو سیدھا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو خود سیدھا ہے. Paths revealed to Adam or to Noah تو وہ حضرت آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا جو دوسرے انبیاء تھے ان کے راستے کو تو سیدھا نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو تھے ہی سیدھے. لیکن جب لوگوں نے ان کے راستے میں کجی پیدا کی اور تعلیمات ان کی تبدیل کی، پھر آپ قرآن کریم کو ایک معیار کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور قرآن کریم میں ہمیشہ صحیح جواب آپ کو ملے گا، اور یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہاں انہوں نے کوئی غلطی کی. تو اس لحاظ سے المستقیم قیم بنتا ہے، صرف سیدھا ہی نہیں بلکہ وہ جو دوسروں کو بھی سیدھا کرتا ہے. اور یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو خاص طور پر قرآن کریم میں پائی جاتی ہے، اور یہ قرآن کریم سے پہلے کسی اور تعلیم پر اطلاق نہیں پاتی. کیونکہ قرآن کریم میں اگر پہلی تعلیمات کا کوئی حوالہ ملتا ہے تو وہ المستقیم کے حوالے سے ملتا ہے، لیکن کبھی بھی کوئی ایسا حوالہ آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ پہلی تعلیمات قیم بھی ہوں، یعنی ان کے شریعت یا قانون کے ضمن میں. لیکن قیم کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے بعض بنیادی تعلیمات کے ضمن میں، جن کا تعلق اسلام سے پہلے مذاہب سے بھی ہے. لیکن پہلے لوگوں کی جو کتب ہیں ان کا ذکر قیم کے عنوان کے ماتحت نہیں کیا گیا، ان کا ذکر المستقیم کے ضمن میں کیا گیا ہے یا اس عنوان کے تحت. تو قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو آخرت تک قیم ہے ان تمام تعلیمات پر جہاں کہیں بھی وہ نازل ہوئی. اور اس لحاظ سے المستقیم کے لفظ میں ایک اضافی خاصیت بھی ہے جو کہ در حقیقت اس کے لفظ کے اپنے معنوں میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ چیز جو المستقیم ہو، جس کی حفاظت کی جائے، اس میں ہمیشہ ریفرنس کی خاصیت ہوتی ہے. جب کبھی آپ کسی اور چیز کو اس کے بالمقابل دیکھیں تو فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سیدھا ہے یا نہیں. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ ہر المستقیم میں قیم کا ایک انہیرنٹ معنی بھی پایا جاتا ہے. لیکن جب اس کا ذکر قرآن کریم کے بارے میں بڑے صاف اور بدیہی طور پر کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب اب چنا گیا ہے ایک قیم کے طور پر تمام دوسری تعلیمات اور کتب کے اوپر. اور اسی کا ذکر ایک اور صورت میں بھی کیا گیا ہے جہاں قرآن کریم ہمیں بتلاتی ہے کہ وہ تمام تعلیمات جو قیم تھیں وہ قرآن کریم میں شامل ہیں. تو یہ صرف عیسائیت کے لیے قیم نہیں ہے یا یہودیوں کے لیے قیم نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مذاہب کے لیے جو کبھی بھی نازل ہوئی ہوں ان کے لیے قیم ہے. وہ آیت کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ. قرآن کریم فرماتا ہے فیہا کتب قیمہ کہ وہ تمام بنیادی تعلیمات جنہیں قیم کہا جا سکتا ہے وہ پہلے مختلف لوگوں پر نازل ہوئیں، وہ سب کے سب اس القیم میں شامل ہیں. وہ ایک ایسی کتاب ہے جسے القیم کہا جا سکتا ہے، جس میں تمام وہ تعلیمات کا احاطہ کیا گیا ہے جنہیں قیم کہا جا سکتا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کریم ان تمام تعلیمات کا جامع ہے جو کبھی بھی زندگی میں بنین و انسان پر نازل ہوئیں اس خطۂ زمین پر کہیں پر بھی، تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن رکھا جائے. یہاں قیم کا مطلب کوئی ایسی کتاب یا تعلیم ہے جس کے ذریعے لوگوں کو سیدھے راستے پر قائم رکھا جائے اور انہیں ان کی مدد کی جائے کہ وہ استقامہ کو حاصل کریں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ سیدھے راستے کی پیروی کریں.
اب جب ہم اس آیت کی طرف واپس آتے ہیں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا استقامہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے، یعنی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ۔ Most of the interpreters اگرچہ کئی مترجم translate this verse اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں la iwaja کہ لا عوجا only to the book اور قیم کے الفاظ کو کتاب positively prove پر لاگو کرتے ہیں، لیکن یہ ایک مثبت انداز میں قرآن کریم سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ لفظ یا یہ محاورہ لا عوج لہ یعنی کہ اس میں کوئی کجی نہیں ہے، we call la iwaja further explain. There is nothing crooked about it. یعنی کہ اس میں کسی بھی قسم کا کوئی کجی نہیں ہے۔ لا عوجا کا مطلب ہے کہ کوئی کجی نہیں ہے۔ Commentators, at least those زیادہ تر مفسرین یا کم از کم وہ مفسرین جن کے بارے میں نے پڑھا ہے Holy Quran. وہ اسے صرف کتاب پر لاگو کرتے ہیں، In the Holy Quran, یعنی کہ قرآن کریم پر، جبکہ در حقیقت قرآن کریم میں یا بلکہ اس آیت میں صرف کتاب ہی کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ نبی کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، Hazrat sallallahu عبد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مراد ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے کامل غلام تھے، اور کتاب یعنی الکتاب جو کہ کامل کتاب ہے۔ یہاں پر دو خاص چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہم کسی ایک چیز کو نکال کر لا عوجا کو صرف الکتاب پر ہی کیوں لاگو کریں اور العبد پر کیوں نہیں؟ مجھے پورا یقین ہے اور میں قرآن کریم سے یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ یہ لفظ لا عوج لہ اور قیم دونوں صرف الکتاب پر لاگو نہیں ہوتے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لاگو ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ایک مکمل اور کامل غلام یا عبد ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بعض اور مواقع پر ذکر کیا ہے، سورہ طٰہٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر لا عوج لہ کے طور پر کیا گیا ہے، یعنی جن کے بارے میں کوئی کجی کی بات نہیں ہے، یتبعون الداعی لا عوج لہ۔ تو یہاں لا عوجا کی جو خاصیت ہے to apply to Hazrat یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتا ہے جو کہ اسلام کے نبی تھے، proves that the epithet la تو قرآن کریم اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ لا عوج لہ کا جو لفظ یا محاورہ ہے وہ الکتاب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر اطلاق پاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جب ہم سورہ فاتحہ کی طرف واپس آتے ہیں اور صراط مستقیم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، by the help of the following ہم اس کو بعد میں آنے والی آیت کے ذریعے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو معنی یہ ہوں گے کہ ہمیں ایک سیدھے راستے پر گامزن کر جو ٹیڑھا ہو سکتا ہے، لیکن تو اپنی الہی رہنمائی کے ذریعے اس کو سیدھا رکھتا ہے، اور وہ واحد راستہ جس کے متعلق یہ وعدہ ہے کہ وہ تمام بنین و انسان آخرت تک ہمیشہ سیدھا رہے گا اور سیدھا رکھا جائے گا ان لوگوں کی مدد سے جو اس راستے کی پیروی کرتے ہیں، Anamta alayhim here اور ان میں سے سب سے بہترین لوگ یہاں انعمت علیہم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جن پر تو نے اپنی نعمتیں اتاری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم in his character. جو اپنے کردار میں بھی سیدھے سادے تھے، ان کے بارے میں کوئی کجی نہیں تھی، Like the book itself, جو کہ کتاب کی طرح ہیں، who has been ایک strengthened by you, سیدھے انسان like the جو تیرے ذریعے سیدھا کیا گیا ہے، جس طرح کے تعلیم تیرے ذریعے سیدھا کیا گیا ہے۔ یہ معنی ہمارے اوپر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے رونما ہوا ہے، اور وہ ہمیں بتلاتے ہیں کہ جو عبدن کا لفظ ہے اس میں and being سیدھے ہونے کی خاصیت ہے اور بہتر بننے کی بھی خاصیت ہے، اور
Let me explain further. It's rather میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں، یہ تھوڑا مشکل ہے اس کی وضاحت کرنا۔ gives us the picture. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تصور پیش کیا ہے The word abd اور عبد کا حوالہ دیا ہے۔ let me even before that, Hazrat Masih Maud بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں used the کہ عرب لوگ جو ہیں وہ اس محاورے کو استعمال کرتے ہیں طریقن معبدن یا طریقن معبدن، جس کا مطلب کوئی ایسا راستہ ہے جو کامل ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دونوں استعمال کیا گئے ہیں، مورن اور طریق۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں، مورن معبدن اور طریقن معبدن، ایک ہی بات ہے۔ morum muabbadun تو عرب لوگ مورن معبدن یا طریقن معبدن کا محاورہ استعمال کرتے ہیں or to اس اظہار کے لیے picture of a path یا کسی راستے کا تصور پیدا کرنے کے لیے very expensive. جس پر بہت چلا گیا ہو یا بہت استعمال کیا گیا ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو مزید آگے لے کر گئے ہیں اور وہ فرماتے ہیں Meant to be کہ یہاں path کوئی ایسا راستہ مراد ہے only trodden, جو نہ صرف استعمال کیا گیا ہو، نہ صرف اس کے اوپر چلا گیا ہو، بلکہ وہ اس قابل ہو کہ اس کے اوپر چلا جائے it's kept clean. It's تاکہ وہ all pitfalls. صاف ستھرا رہے، So it is just made fit تو for traveling. وہ صرف سفر کرنے کے لیے ہو۔ As the path which is تو muabbad, جیسے راستہ جو کہ معبد ہے qualities of اس میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہموار ہو اور اچھا ہو اور اس کی طرف توجہ کی جائے وغیرہ وغیرہ، تو عبد میں بھی یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو العبد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم been made level, انہیں سیدھا کیا گیا ہے، ہموار کیا گیا ہے، بہتر کیا گیا ہے، بے عیب بنایا گیا ہے۔ presenting him to وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک مثال ہیں، ایک کامل اور مکمل مثال ہیں۔ according to Hazrat تو یہاں عبد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتا ہے اور اس میں وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو ایک راستے کی ہیں، I'm telling you, اور یہی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں alhamdulillah الذي کہ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہاں لفظ لم يجعل له عوجا قيما لم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، یہ دونوں فکرے and the bring الکتاب the one on whom اور اس ذات پر جو اس کتاب کو لایا جس پر وہ کتاب نازل کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق پاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے ذہن میں صراط مستقیم کا ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ ایک سیدھا راستہ ہے جو بڑی محنت اور مشقت سے ہموار کیا گیا ہے، اور پہلے کی جتنی بھی نقصانات ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں اور اسے سیدھا رکھا گیا ہے، given is اور devoted to this path, اس راستے کی حفاظت ہمیشہ کی گئی ہے۔ whenever dangers appear on this path, اور جب کبھی بھی کوئی نقصانات اس راستے پر آئیں، کوئی ایسی ذات ہے جو اس راستے کے اوپر ہمیشہ نظر رکھ رہی ہے اور ان نقصانات کو دور کر رہی ہے، اس راستے کو ہموار رکھا جاتا ہے، یہ المستقیم ہے۔ اور اس راستے پر لوگ چلے ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے المستقیم بنائے گئے، اور ان لوگوں کے لیے مثال بنے جنہوں نے ان کی آگے پیروی کرنی تھی اس راستے پر، اور ان میں سے تمام لوگ جن پر خدا تعالیٰ نے اپنے فیوز و برکات عنایت فرمائے، سب سے بڑا، سب سے بہترین، سب سے کامل وہ عبد کامل ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اس راستے کے سربراہ ہیں، straight in himself, اور وہ صرف خود ہی سیدھے سادے نہیں ہیں بلکہ وہ دوسروں کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں تاکہ انہیں بھی سیدھا رکھا جائے، اور اس لحاظ سے وہ صرف المستقیم نہیں بلکہ القیم بھی ہیں۔ Holy Quran اور قرآن کریم کے مطابق is expressed in another way. اس کا اظہار ایک اور رنگ میں بھی کیا گیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم
جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صرف شہید کے طور پر نہیں کیا گیا، بلکہ ان کا ذکر اس رنگ میں کیا گیا ہے کہ وہ گویا کہ تمام انبیاء کے اوپر شہید ہیں، گویا کہ وہ تمام بنی نوع انسان کے اوپر شہید ہیں، اور اس لحاظ سے ان کا جو رتبہ ہے وہ تمام دوسرے انبیاء سے زیادہ بلند چلا جاتا ہے، اور اس حد تک ہوتا ہے کہ وہ صرف انہی پر لاگو ہوتا ہے اور کسی انسان پر اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ قیم کے ماتحت ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی ایک فرض ہے، اور تمام بنی نوع انسان میں ہمارا فرض ہے کہ ہم برائی کا مقابلہ کریں۔ ہم نے تمام بنی نوع انسان کے محافظ بننے ہیں، یعنی شہید، اور اسی طرح جو انبیاء ہیں انہیں قرآن کریم میں اپنے لوگوں پر نگہبان کہا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں تمام انبیاء پر نگہبان یا محافظ کہا گیا ہے۔ تو یہ قیم کی ایک خاصیت ہے، اور شہید کی بھی خاصیت ہے، اور اس شخص کی بھی خاصیت ہے جو سیدھے راستے پر گامزن رہے، اور اسی کا ذکر صراط الذین انعمت علیہم میں کیا گیا ہے۔ اب جب ہم المستقیم کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ انہیرنٹ ڈینجرز تو ہوں گے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ المستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو مسلسل چاروں اطراف سے متاثر ہو رہا ہے، اور اس حد تک اس پر دباؤ پڑتا ہے کہ وہ ٹیڑھا ہو جائے، اور وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں وہ بھی انہیں بھی ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ انہیں اجر دیا جائے گا اور خدا تعالیٰ کی طرف سے عنایات دی جائیں گی اگر ان میں خود مستقیم کی ایک خاصیت ہوگی۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم میں بتلایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان کا رازق ہے اور ان کا رب ہے، ان کا خدا ہے، تو ان کے صرف اس دعوے سے انہیں کچھ نہیں ملتا، انہیں کوئی عنایات نصیب نہیں ہوتی۔ ثم استقاموا، صرف یہ دعویٰ کہ خدا تعالیٰ ہمارا رازق ہے اور وہی ہمارا خدا ہے، اس میں انہیرنٹ ڈینجرز موجود ہیں، اور اس میں کئی خطرات بھی ہیں۔ صرف یہ دعویٰ کرنے سے تو وہ لوگ جو استقامہ کی یہ خاصیت دکھاتے ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں، وہی لفظ مستقیم انسان کے ذہن میں آتا ہے، تو وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں انہیں مستقیم ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ وہ اس راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو مستقیم صرف ایک خاصیت نہیں ہے اس راستے کی، بلکہ یہ ان لوگوں کی خاصیت ہے جو اس راستے پر چلتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جو استقامت دکھاتے ہیں، وہ لوگ جن میں تقویٰ کی یہ خاصیت ہے، تمام مشکلات اور دباؤ کے برخلاف، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ اس راستے پر گامزن ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک المستقیم ہیں۔ اب جیسا میں نے پہلے بتایا کہ اس کا براہ راست استعانہ سے بھی تعلق ہے، وہ سیدھا راستہ جو بظاہر بڑا آسان، بڑا خوشگوار، جس میں کوئی خطرے نہیں، اب آپ اس سڑک میں داخل ہو گئے ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، وہ اطمینان اور آسانی کا ایک ایسا تصور پیدا کرتا ہے کہ کوئی انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب کوئی ایک مرحلے تک پہنچ جائے تو وہ گویا کہ اپنے مقصد کو پا چکا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس سڑک کی مزید خصوصیات کی جانچ پڑتال کریں اور ان خصوصیات کو پرکھیں
جن کا تقاضا کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں میں پائی جائیں جو اس راستے پر گامزن ہوں، تو یہ پھر ایک بہت مشکل بات ہو جاتی ہے۔ مذہب کو سیدھا رکھنا یہ ایک بات ہے، اور ہمیشہ جو مذاہب ہیں وہ انسانی خواہشات اور تمناؤں کے تاثر میں ہوتی ہیں، اور دو قسم کے خطرات ہیں جن کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے جو کسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو کجی اختیار کرتے ہیں اور غلط یا برے اعمال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی گناہوں کا اقرار کریں اور اس بات کا اقرار کریں کہ وہی ہیں جو غلط ہیں، وہ اپنے اعمال کے لیے جواز پیش کرتے ہیں اور اس نتیجے میں غلط راستے پر چل رہے ہوتے ہیں، اور جواز پیش کرنے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اور ہمارے راستے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس سے لوگ تعلیمات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی فنامنا کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا گیا ہے، اور یہ ایک ایسا فنامنا ہے جو آپ ہر زمانے میں دیکھیں گے اور ہر مذہب میں پائیں گے۔ مذاہب میں تبدیلیوں کی بنیادی وجہ جہاں وہ سیدھے نہیں رہ سکتے تھے، یہ ہے کہ ان لوگوں کا تاثر ہے جو کہ کجی اختیار کرتے ہیں، اور وہ اس راستے کو بھی ٹیڑھا ظاہر کرنے چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ دیکھیں وہ یہ دیکھیں کہ گویا کہ ان کے عمل اور ان کے راستے میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ تو جب کبھی بھی وہ کوئی گناہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں جس کا حکم دیا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس کی ہم پیروی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم متقی لوگ ہیں۔ تو یہ نام نہاد متقی لوگ جو عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، بڑی بدقسمتی کے ساتھ، جو کتاب کی تعلیمات کو مروڑتے ہیں، انہیں مستقیم نہیں کہا جا سکتا، بلکہ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو کہ الضالین کہلائے جاتے ہیں۔ وہ بظاہر اسی راستے پر گامزن ہیں، سیدھی سڑک پر ہیں، لیکن وہ ضالین اس لیے ہیں کہ وہ بظاہر اس راستے پر تو گامزن ہیں، لیکن در حقیقت وہ بھٹک چکے ہیں، ان کے دلوں میں کجی ہے اور وہ تعلیمات کو بدلتے ہیں، انہیں مروڑتے ہیں۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے بعض مذاہب برے طریقے سے متاثر ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں اس حد تک کہ وہ تعلیمات کو تو بدلتے نہیں، لیکن وہ خود اس قابل نہیں کہ وہ اس مذہب کی تعلیمات کے عین مطابق چل سکے۔ اس لیے وہ خود تو گنہگار ہیں ہی، اور لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھی ہم کوتاہیاں کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایسا ہی ہے۔ غالب ہی ایسا ہی تھا، وہ کہتا تھا جانتا ہوں ثواب طاعت و زود، پر قویت درد نہیں آتی، یعنی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے، میں اس کو ٹیڑھا نہیں کروں گا، لیکن میرے اندر اتنی کجی ہے کہ میں اس کی طرف آ نہیں سکتا، اس کے مطابق چل نہیں سکتا۔ تو ظاہر ہے یہ لوگ گناہ گار تو ہیں، لیکن نسبتاً کم ہیں، ضالین کی نسبت کم ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، اور مدد بھی اس طریقے سے کہ آپ خدا تعالیٰ سے طلب کریں کہ وہ کوئی مجدد بھیجے تاکہ وہ اس راستے کو دوبارہ ٹھیک کرے اور سیدھا بھی کرے، اور ایسے مجدد بھیجے جو اپنی مثال پیش کریں اور ہمیں بتلائیں کہ حقیقی طور پر صحیح راستے پر گامزن ہونے کا کیا مطلب ہے، اور انفرادی طور پر بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہے تاکہ اپنی عام زندگی میں جب راستہ سیدھا ہو اور آپ کو معلوم بھی ہو کہ وہ راستہ سیدھا ہے، بعض دفعہ انسانی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ انسان غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، تو
مسلسل طور پر انفرادی طور پر بھی ہمیں خدا تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. تو قبل اس کے کہ آپ اس راستے پر چلیں، خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک تنبیہ کی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ وہ دعا ہے جو ہمیں سکھلائی گئی. وہ فرماتا ہے کہ تم اس راستے پر چلو لیکن کامل عجز و انکساری کے ساتھ. بظاہر یہ ایک سیدھا راستہ ہے اور آپ کے لیے اس کے اوپر چلنا آسان ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ راستہ سیدھا تو ہے لیکن اس کو سیدھا رکھا جانا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم آپ کو متنبہ کرتے ہیں کہ آپ اس راستے پر اگر داخل ہوتے ہیں تو مکمل اور کامل عجز و انکساری کے ساتھ داخل ہونا ہے اور خدا تعالیٰ کی ہمیشہ مدد طلب کرتے رہنا ہے. اور یہ وہ استعانہ ہے جس کی ضمانت اسلام کی خاطر دی گئی ہے، یعنی کہ ایک خدا تعالیٰ کی ایک مسلسل نظر اور اس کا ایک اصلاح کرنے کا مسلسل نظام، جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے خلافہ کے ذریعے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے تجدید یا مجددیت کے لفظ کے ذریعے. قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی تضاد نہیں ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا. جب آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں گے تو خلافہ اور تجدید کے درمیان جو بظاہر تضاد نظر آتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. در حقیقت تمام مجددین خلفاء ہیں. وہ خلیفہ کے لقب یا خطاب کے تحت آتے ہیں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، جنہوں نے انہیں روحانی طور پر ورثے میں پایا اور جنہوں نے ان کی نمائندگی کی اپنے زمانوں میں، اپنے لوگوں میں. تو یہ ہے مجددیت. لیکن یہ جو مجددیت ہے اس میں عارضی پہلو پایا جاتا ہے. یہ آتا ہے اور جاتا ہے، آتا ہے اور جاتا ہے. تو یہ خلافت علی منہاج النبوت نہیں ہے جس میں ایک دائمی خاصیت پائی جاتی ہے. تو اگرچہ مجددیت خلافہ کے تحت آتا ہے، لیکن بہرحال وہ اس خلافت سے ایک امتیازی فرق رکھتا ہے، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ مسلسل رہے گی. اور جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی پیش گوئی فرمائی تھی، مجددیت میں یہ خاصیت نہیں پائی جاتی. خلافت علی منہاج النبوہ ایک دفعہ اٹھا لی گئی تھی بدقسمتی سے، کیونکہ لوگ ناشکر تھے اور اس وجہ سے ان سے یہ نعمت لے لی گئی تھی. تو راستے کو سیدھا رکھنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے جو مسلسل خدا تعالیٰ کی مدد طلب کر رہے تھے، جب کبھی بھی وہ ایاک نستعین کہتے، خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نعمت عطا کی کہ باوجود اس کے کہ ایک دفعہ ایسا آیا کہ جب وہ ناشکرے بن گئے اور وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ خلافت کے اس انعام کو اپنے اندر رکھتے، جو کہ سب سے بہترین خلافت ہے، یعنی خلافت علی منہاج النبوہ. خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی یہ نعمت ان لوگوں میں بار بار عطا کرتا چلا جائے گا، اس مقصد سے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے کی تجدید کرے جو بعد میں ان لوگوں کے ذریعے مروڑا جائے گا جو بظاہر اس کے اوپر چل رہے ہوں گے. اور وقتاً فوقتاً اس راستے کو سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، اس کی تجدید کرنا ضروری ہوگا. اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا کہ مجددین ہر صدی کے سر پر آتے رہیں گے. وہ خود بخود تو مجدد نہیں بنیں گے، یا لوگوں کے ذریعے جھوٹے طور پر مجدد نہیں بنائے جائیں گے، بلکہ وہ کسی اور نوعیت کے مجدد ہوں گے، یعنی وہ ایسے مجدد ہوں گے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسے وقت تک ہمیشہ رہے گا جب تک کہ مسیح موعود کا ظہور ہوگا اور امام مہدی کا ظہور ہوگا. پھر دوبارہ اس پیش گوئی کے مطابق ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ،
پھر خلافت جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے، جو سب سے بہترین انداز میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، وہ رونما ہوگا، اور جن مجددین کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ کی شکل میں ظاہر ہوں گے، اور یہ مسلسل رہے گا۔ تو اس میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے۔ بعض احمدی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مجدد اور خلافت کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور جب ایک دفعہ خلافت کا نظام نافذ ہو جائے تو کیا مجددین بعد میں آئیں گے یا نہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کا کیا ہوگا جس میں حضور نے فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد آئے گا۔ یہ تمام سوالات جو پیدا ہوتے ہیں وہ اس فنامنا کی سمجھ کی کمی کی وجہ سے ہے۔ انسان کو یہ بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور جب آپ اس بات کو سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی کسی حدیث اور قرآن کریم کے آیات میں کوئی تضاد نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ جو تصور ہے یہ غلط خیالات پر مبنی ہے۔ جو خلفاء ہیں وہ خود مجددین بھی ہیں، وہ اس پیش گوئی کو پورا کرتے ہیں، اور اگر خلفاء کی موجودگی کے باوجود کوئی خطرے کی بات ہے، مثلا کوئی کام اگر غلط ہو رہا ہو، تو ہر صدی کے آخر پر اس خلیفے کو خدا تعالی کی طرف سے خاص طاقتیں اور صلاحیتیں دی جائیں گی تاکہ وہ ان کاموں کو اچھی طرح سے سنوار سکے، اور اس طریقے سے وہ آیت الخلافہ کے مصداق ٹھہریں گے اور اس حدیث کے بھی مصداق ٹھہریں گے جس میں مجددیت کا ذکر ہے۔ تو ان دونوں میں کوئی تضاد کی بات نہیں ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کا وعدہ ہمیں سورہ فاتحہ میں دیا گیا ہے۔ اس رات ایک ایسا راستہ ہے جو آپ کے لیے ہمیشہ سیدھا رکھا جائے گا اور آخرت تک سیدھا رکھا جائے گا خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ۔ صرف یہ ایک تنبیہ ہے کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہیں اور عز و انکساری کے ساتھ دعا کرتے رہیں، وگرنہ یہ خطرہ ہمیشہ رہے گا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہوں کہ آپ اس راستے کو مروڑ دیں یا اس میں کجی ڈالیں اپنی کجی کی وجہ سے۔ تو آپ کو یہ دعا مانگنی چاہیے کہ وہ آپ کو بھی سیدھا رکھے تاکہ آپ اس قابل ہوں کہ آپ اس سیدھے راستے پر چل سکیں اور اس راستے پر کوئی منفی تاثر نہ ڈالیں، کوئی خطرے کا باعث نہ بنے۔ جیسا کہ بعض گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں جو غیر ذمہ دارانہ طور پر گاڑیاں چلاتے ہیں، وہ لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہ بعض دفعہ اس سیدھے راستے پر خطرات کے باعث بنتے ہیں، اور وہ بعض دفعہ اس سیدھے راستے کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ فینس میں اپنی گاڑی کو مار دیتے ہیں اور ایک نیا گویا کے راستہ بنا لیتے ہیں اور ایک قسم کی الجھن پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ ڈکے کا نظام ہے جس کا ذکر بہت زیادہ الفاظ استعمال کرنے کے بغیر المستقیم میں شامل ہے، ایک ایسا راستہ جو محنت اور مشقت کے ذریعے جسے سیدھا رکھنا ضروری ہے، یہ المستقیم ہے۔ اب ہمارے لیے انعام کا لفظ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انعمت علیہم، یہ وہ بنیادی لفظ ہے جس کا ذکر خدا تعالیٰ کی صفات کے بعد کیا گیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ ان لوگوں کی صفات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے جو کہ خدا تعالیٰ کے انعامات کے وارث تھے، جو در حقیقت خدا تعالیٰ کی صفات کی عکاسی کرتے تھے۔ تو وہ چاروں خدا تعالیٰ کی صفات جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، ان کا ذکر ایک لفظ میں انعمت علیہم میں دوبارہ یہاں کیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ ایک اظہار بیان ہے، انعمت۔ تو یہ تمام صفات اب اس ایک لفظ پر مرکوز ہیں۔ تو یہ سب سے اہم
لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی دعا کے بعد، اور اسے ہمیں بغور دیکھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے میں لغت العربیہ کے بعض حوالے جات پیش کرنا چاہتا ہوں مزید وضاحت کے لیے۔ امام راغب کے مطابق المفردات میں النعمہ کا مطلب الحالت الحسنۃ، یعنی ایک اچھی حالت میں ہونا، بہترین حالت میں ہونا۔ النعمۃ ایک آسانی اور سکون کی زندگی ہے۔ الانعام ایصال الاحسان الی الغیر، یعنی ایک ذات کا دوسری ذات کو فوائد اور انعامات عطا کرنا۔ اب انعام کے متعلق ایک بہت ہی دلچسپ خاصیت سامنے آتی ہے جو سورہ فاتحہ کا ایک تصور نئے رنگ میں پیش کرتا ہے، اور ہم بھی جب ان باتوں کو دیکھتے ہیں تو ان باتوں کو سمجھنے لگ پڑتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت دلچسپ مشاہدہ یا تجزیہ ہے جو مفردات نے کیا اور بعض دوسرے عرب علماء نے کیا۔ لا یقال الا اذا کان الموصل الیہ من جنس الناطقین فإنه لا يقال انما فلان علی فرسہ۔ انعام کا جو لفظ ہے وہ عربوں نے کبھی بھی سوائے انسانوں کے لیے کسی اور ذات کے لیے استعمال نہیں کیا۔ تو عربی زبان میں آپ کبھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی نے اپنے گھوڑے پر یا بکری پر کوئی انعام کیا ہو، یا اپنے اونٹ پر کوئی انعام کیا ہو، یا کسی بھی اور جانور پر، یا کسی غیر جاندار چیز پر۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کسی ایک ذات کا کسی دوسری ذات کو فائدہ پہنچانا۔ تو یہاں انسان گویا کہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے اس لحاظ سے کہ وہ خدا تعالیٰ کے انعامات کا وارث ہے، اور انسانیت کا جو مسئلہ ہے یا جو تخلیق کا مسئلہ ہے وہ بالکل حل ہو جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ہمیں بتلاتی ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا۔ اور جب آپ انعام کا مطالعہ کریں قرآن کریم کے حوالے سے اور اس پیش گوئی کی ضمن میں کہ یہ لفظ صرف انسان پر ہی اطلاق پا سکتا ہے اور کسی پر اطلاق نہیں پا سکتا، پھر آپ قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھ سکتے ہیں جن میں نعمہ کا ذکر کیا گیا ہو کسی بھی شکل میں۔ قرآن کریم ہمیں بتلاتا ہے کہ 3 قسم کے نعمہ ہیں۔ نعمہ کی ایک قسم یہ ہے کہ وہ انعامات جو خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی طور پر ہے، اور نعمہ کے اس قسم میں قرآن کریم تمام اشیاء کو شامل کرتا ہے جو پیدا ہوئی ہوئی ہیں، اس میں سے کوئی چیز نہیں چھوڑتا۔ تو ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کئی جگہوں پر اس کا ذکر ملتا ہے، لیکن میں نے سورہ لقمان سے ایک آیت نکالی ہے جو کہ 21ویں آیت ہے۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ھدی ولا کتاب منیر۔ یعنی کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اور اس نے مکمل طور پر یا کامل طور پر اپنی نعمتیں اپنی نعمتیں تم پر
ظاہر کی ہیں، ظاہرۃ و باطنہ، جنہیں تم دیکھ سکتے ہو یا وہ بھی جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ بعض ایسی انعامات ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ انعامات ہیں، اور بعض ایسے انعامات ہیں جن کا آپ پوری طور پر تصور نہیں کر سکتے، لیکن وہ انعامات بہرحال ہوں گے، تاکہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں رہے گی جو آپ کے لیے انعام کے طور پر نہ ہو۔ تو پوری کائنات یعنی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے، وہ چاہے ظاہری طور پر آپ کو انعامات نظر آئیں یا نہ آئیں، یا اگر آپ اس فلسفے کو نہ سمجھ سکیں اور انہیں انعامات نہ سمجھیں، تو پھر بھی یہ قرآن کریم کا ایک دعویٰ ہے کہ وہ تمام چیزیں انعامات ہی ہیں، اور یہ انعامات تمام بنین و انسان کی خاطر بنائی گئی ہیں، کیونکہ انعام کسی اور چیز پر اطلاق نہیں پا سکتا سوائے انسان کے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مخلوق کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے اور خدا تعالیٰ کی مہربانی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ تمام جانور، یہ تمام مخلوقات اور مردہ اشیاء جو بظاہر انعامات حاصل کرتی ہیں، اگرچہ یہ بظاہر خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض انعامات حاصل کرتی ہیں، لیکن وہ در حقیقت ان کی خاطر نہیں ہیں بلکہ انسانیت کی خاطر ہیں۔ یہاں رحمہ اور انعام کے الفاظ کے درمیان جو امتیازی فرق ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ رحمہ کے معنی زیادہ وسیع ہیں۔ رحمہ کے معنی ایسے ہیں کہ اس میں سے کوئی کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں جاتا، تمام اشیاء اس میں شامل ہوتی ہیں، تو خدا تعالیٰ کے انعامات میں سے اس میں کچھ بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ انعامات کی دو اقسام ہو سکتی ہیں، ایک قسم رحمہ کے تحت ہے اور دوسری قسم انعام کے تحت ہے۔ نعمہ خاص طور پر انسانیت کی خاطر ہے، اور رحمہ خدا تعالیٰ کا ایک عام احسان یا انعام ہے۔ تو خدا تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم بھی ہے۔ وہی ہے جس نے تمام مخلوقات کو انعامات دیے ہر دور میں، اور اس طرح ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو یہ گویا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک انعام ہے۔ تو پیدائش کا مقصد انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب یہاں میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب یا لقب کے بارے میں، جو کہ وہ شخص ہیں جن پر سب سے زیادہ انعامات نازل ہوئے، انعمت علیہم سب سے زیادہ ان پر اطلاق پاتا ہے۔ لیکن امت مسلمہ کے لحاظ سے وہ صرف منعم نہیں ہیں بلکہ وہ رحمہ بھی ہیں، اور رحمہ صرف امت مسلمہ کے لیے محدود ہی نہیں ہے بلکہ ان تمام اشیاء کے لیے جو پیدا کیے گئے ہیں۔ تو جب انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے تو یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ صرف ایسے نبی ہی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے ہی لوگوں پر انعامات عطا کیے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نبی ہیں، اور کوئی نبی ایسا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہو اور جس کا ذکر اپنی الہامی کتاب میں رحمت للعالمین کے طور پر کیا گیا ہو۔ آپ اگر دنیا میں تمام مذاہب کا لٹریچر اٹھا کے دیکھیں اور اس کا بغور مطالعہ کریں، یہ قرآن کریم کا ایک چیلنج ہے جسے میں اس وقت پیش کر رہا ہوں کہ آپ کبھی بھی رحمت للعالمین کے الفاظ کسی بھی الہامی کتاب میں کسی بھی نبی کے لیے نہیں پائیں گے۔
وہ منعم علیہم ضرور تھے، whatever favor اور اس طرح from Allah, جو انعامات خدا تعالیٰ نے انہیں عطا کیے وہ صرف انہی کے لوگوں کے لیے تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، not representatives of Allah's Rahman, لیکن وہ خدا تعالیٰ کی رحمانیت کے نمائندگان نہیں تھے، کیونکہ وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے apply to this کہ ان کی کوئی حدود نہ ہو، وہ لامحدود ہوں۔ declared as representative of جب Rahman, کسی شخص کو رحمانیت کا نمائندگان سمجھا جائے تو اس کے جو انعامات ہیں وہ صرف ایک ہی طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتے، کسی ایک خاص دور کے لیے مخصوص نہیں ہو سکتے، اور وہ صرف بنی نوع انسان کے لیے رحمہ نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے تمام جانوروں کے لیے بھی رحمہ ہونا ضروری ہے، اور صرف جانور ہی نہیں بلکہ غیر جاندار اشیاء کے لیے بھی رحمہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا نمایاں اور امتیازی فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، جس کا ذکر verses of the Surah Quran, میں نے قرآن کریم کی ابتدائی آیات سے کیا تھا، اور پہلے درسوں میں یہ میں نے کیا تھا، اس کا ذکر میں نے پچھلے سال کے درسوں میں کیا تھا۔ تو انعمتا علیہم quality میں یہ خاصیت ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور رحمت للعالمین کہلایا جانا یہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ تو یہ دونوں خاصیتیں یا یہ دونوں صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہیں، اور کسی اور میں یہ نہیں پائی جاتی۔ تو اس لحاظ سے وہ سب سے زیادہ انعمتا علیہم کے مصداق ہیں، no other person was gifted with this کیونکہ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس میں رحمہ کی یہ صفت پائی جائے۔ وہ واحد نبی جسے رحمت للعالمین کہا گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، only person who was a recipient تو وہی وہ شخص تھے gift of an جو اس کامل نعمت کے مصداق تھے، other religion. دوسرے انبیاء کی نسبت یا دوسرے مذاہب کی نسبت۔ Again start studying اب ہم دوبارہ ان باتوں کو غور سے دیکھتے ہیں of what we have just learned. جو ہم نے ابھی سیکھی ہیں۔ As mankind, ہم وہ لوگ ہیں for whom the بنی نوع انسان world is created, جن کے لیے تمام کائنات پیدا کی گئی، under the influence پوری کائنات رحمانیت کے تاثر کے ماتحت پیدا کی گئی اور خدا تعالیٰ کی رحمہ کے مصداق تھی، تو اس لیے وہ انعام میں بدل گیا، Rahmaniyat, کیونکہ رحمانیت کی خاصیت ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ عمدگی کی خاصیت ان تمام اشیاء پر گویا کہ چھاپ دیتی ہے جو رحمانیت کے تاثر سے پیدا کی گئی ہیں، اور اس طریقے سے ہر چیز گویا کہ ایک انعام کے طور پر پیدا کیا گیا۔ کس کے لیے؟ انسانیت کے خاطر، کیونکہ تمام اشیاء کو جمع کر کے انسان کے سامنے گویا کہ انعام کے طور پر پیش کیا گیا، was only لیکن وہ انعام a sort of gift from Allah, خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک چھوٹا سا انعام تھا، نہ کہ کوئی بڑا انعام۔ which is to be kept in mind in the first place. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ جو خدا تعالیٰ کا انعام ہے، جو خدا تعالیٰ کا نعمہ ہے، اسے 3 اقسام میں منقسم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے دنیاوی فوائد اور دنیاوی انعامات، Told very clearly, اور اس کے متعلق ہمیں بڑے واضح طور پر بتلایا گیا ہے کہ جتنے بھی دنیاوی انعامات ہیں وہ انسانیت کی خاطر بنائے گئے، mentioned in Surah Fatiha. لیکن پھر اور بھی انعامات ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی گئی ہے، Good teaching, یعنی right teaching, اچھی تعلیمات کا نازل ہونا، صحیح تعلیمات کا نازل ہونا، a code of بنی نوع انسان کے لیے ایک قانون، ایک لائے عمل، ایک ضابطۂ حیات quality of mankind will جو بنی نوع انسان کے معیار کو آگے بڑھائے گی اور اسے ایک جگہ سے لے کے اسے مزید ترقیات عطا کرتی چلی جائے گی۔ the life تو جہاں ارتقاء کے عروج کے طور پر زندگی کا خاتمہ ہوا، وہاں سے نیا نظام وجود میں آئے گا، new course will be اور بنی نوع انسان کے لیے ایک نیا راستہ مقرر ہوگا خدا تعالیٰ کے مزید انعامات حاصل کرنے کے لیے۔ which تو وہ تعلیم mankind to جو بنی نوع انسان کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ وہ مزید ترقیات عطا کرتی چلی جائے، inam of
وہ تعلیم بھی ایک انعام ہے خدا تعالیٰ کا، اور اس کا کئی آیات میں اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن کریم میں. اور وہ لوگ جو اس راستے پر چلتے ہیں اور ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے مزید انعامات کے وارث بنتے ہیں جو کہ زیادہ بہتر ہیں اور دنیاوی انعامات سے بہت بہتر ہیں، جو بظاہر کسی شخص کو نظر آتے ہوں اگر کوئی شخص اسے باشعور طور پر دیکھے، وگرنہ وہ ہر ایک کو بظاہر نظر نہیں آتے. تو جو انبیاء ہیں وہ ان تمام انعامات کے وارث ہیں. وہ بنیادی طور پر سکھائے جاتے ہیں یا ان پر وہ راستہ ظاہر کیا جاتا ہے یا اس راستے کے حقیقی معنی یا اس تعلیمات کے حقیقی معنی ظاہر کیے جاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ فائدہ ان تعلیمات سے اٹھاتے ہیں، اور اس نتیجے میں وہ خدا تعالیٰ کے سب سے بہترین انعامات کے وارث بنتے ہیں. اور ان تمام انبیاء میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ انہیں سب سے بہترین راستہ دکھایا گیا تھا، یعنی الکتاب، جو کہ پہلے لوگوں کو نہیں دکھایا گیا تھا. اور وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجے گئے تھے اور تمام ادوار کے لیے، تو وہ سب سے بہترین انعام کے وارث بنے. اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو ہمیں ہمارے ذمہ داریوں کے بارے میں بتاتی ہے. ہم باقی تمام لوگوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے انعامات یعنی دنیاوی انعامات حاصل کرتے ہیں مشترک طور پر، جو کہ تمام بنی نوع انسان کے لیے رحمہ کے ذریعے پیدا کیے گئے یا بنائے گئے. اور وہ انعامات کسی کے لیے کوئی امتیازی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ ہر ایک کے لیے ظاہر کی گئیں. تو یہ انعام یعنی یہ دنیاوی انعام یہ دنیا میں ہر ایک کو ملتے ہیں. پھر ہم وہ لوگ ہیں جنہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی گئی، اور ہم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو گئے، یعنی دوسرے دہریہ لوگ یا وہ لوگ جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا ہو بعد اس کے کہ انہیں کوئی مذہب ملا ہو. تو وہ لوگ جو مذہب کے راستے پر چلتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی مذہب کا انعام. اور وہ لوگ جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں وہ تمام انعامات کے وارث ہیں. ان میں تمام خصوصیات اور ہر قسم کے انعامات انہیں ملتے ہیں. یہ جو میں سورہ فاتحہ کی طرف منسوب کر رہا ہوں، یہ دراصل میں نہیں منسوب کر رہا، بلکہ یہ اس آیت کی تفصیل ہے جو خود قرآن کریم بیان فرماتی ہے. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. یہاں عباد کا لفظ عمومی طور پر بھی اطلاق پاتا ہے اور خاص طور پر بھی اطلاق پاتا ہے، یعنی خدا تعالیٰ کے حقیقی غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اس کے وسیع معنوں میں یہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے جو انعامات بنی نوع انسان کو عطا کیے ہیں، زینہ، وہ سب سے بہترین انعامات ہیں. کون ہے جو میری ان انعامات کے درمیان اور ان انعامات کے درمیان کھڑا ہو؟ اس وسیع معنی میں عبادہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. یاد رکھیں کہ یہ وہی لفظ ہے جو سورہ فاتحہ میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور جب انسان
ایک سچا عبد بن جائے تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے استعینوا کہ مدد طلب کرو تاکہ خدا تعالیٰ آپ کو ایک مزید کامل انسان بنائے، slave of Allah. خدا تعالیٰ کا بہتر غلام بنائے. This verse which I have quoted takes us تو یہ آیت جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا ہے یہ ہمیں ابتدائی سفر کی طرف لے کے جاتا ہے. applies to the first اس آیت کے وسیع معنی before پہلے عبد پر لاگو ہوتے ہیں modified and قبل اس کے کہ وہ عبد accident. تبدیل ہو اور زیادہ بہترین وجود بنے Allah ایک عام عبد بننے کی بجائے. who has the right اللہ فرماتا ہے کہ کسے حق ہے کہ وہ میری انعامات کے سامنے کھڑا ہو، for whom اور انسان جو ہے all favors, جس کے لیے very best میں نے تمام چیزیں مہیا کیں یا پیدا کیں اور سب سے بہترین چیزیں ان کے لیے پیدا کیں. the wider application. تو اس وسیع معنی میں All those who وہ تمام لوگ جو دوسرے لوگوں کو اپنے جینے کے حق سے محروم کرتے ہیں all those who deprive اور وہ لوگ جو استحصال کے ذریعے دوسرے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی عنایات سے محروم رکھتے ہیں، and یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. اور جو کوئی خدا تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکے گا وہ مغضوب علیہم کے ماتحت آئے گا. تو یہ آیت اگر آپ اسے بغور دیکھیں تو معلوم ہوگا introduces you to the world of کہ یہ مغضوب علیہم who is کے اوپر بھی روشنی ڈالتی ہے. مغضوب کون ہیں؟ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی عنایات کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، whom he has created جن کے لیے وہ عنایات بنائی گئی ہیں. generalized meaning. اب یہ ایک عام معنی ہے So be اور مغضوب کا معنی بھی ایک عام طریقے سے ترجمہ اس کا کیا جائے گا. وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی عنایت سے دوسروں کو محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں become maghzoob ultimately. وہ مغضوب بن جاتے ہیں. The wrath of the people and the ان پر لوگوں کا غضب نازل ہوتا ہے next اور Allah takes it خدا تعالیٰ کا جو قدرتی نظام ہے are always اس کے ذریعے ان لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے اور انہیں سزا دی جاتی ہے. by the creation عالمی جنگوں کے ذریعے اور ایسی تنظیموں کے ذریعے prevent based on جو کہ انتقام لینے یا بدلہ لینے پر مبنی ہیں. exploiters. تو کیپٹلسٹ اور ایکسپلوئٹرز وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن سورہ فاتحہ کے مطابق یہ عنایات، یہ انعامات تمام بنی نوع انسان کے لیے ہیں. انسان ان انعامات کے وارث ہیں، اور جو کوئی اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا وہ مغضوب بن جائے گا. The path of those favors اگر کوئی شخص which are generalized ان انعامات Quran کے راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے جن کا ذکر قرآن کریم میں عمومی طور پر کیا گیا ہے تو ایسے لوگ عمومی طور پر مغضوب بن جائیں گے. those people who obstruct the path of religion وہ لوگ جو مذاہب کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں وہ بھی مغضوب کے ماتحت آئیں گے، لیکن وہ زیادہ شدید ہوگا. upon them would be یعنی کہ خدا تعالیٰ کا جو غضب ہوگا وہ زیادہ شدید ہوگا. the maghzoob of the people. They will وہ صرف لوگوں کے مغضوب نہیں ہوں گے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کے بھی مغضوب ہوں گے. باؤ بغضب min Allah wa min an-nas. من اللہ و من الناس. Wa min an-nas is also mentioned in one verse. ومن الناس کا بھی ذکر کیا گیا ایک آیت میں. The verse is I don't remember. مجھے وہ معین آیات یاد نہیں آ رہی، لیکن ان میں بہرحال یہ ذکر بھی ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوں گے اور لوگوں کے غضب کے بھی مستحق ہوں گے. No. But anyway, there is a verse I don't remember. خیر ہے، ایک آیت ہے مجھے اب یاد تو نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ میں ڈھونڈ کر آپ کو کل انشاءاللہ بتا دوں گا کہ وہ کون سی آیت تھی جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. I think that is it. Yes. حضور فرما رہے ہیں کہ شاید یہی وہ آیت ہے. No. Well, anyway, I'll find out. حضور فرماتے ہیں کہ چلیں خیر ہے، میں پتہ کرتا ہوں کہ وہ کون سی آیت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طرح نعمہ کا لفظ The word
اس میں جس طرح کی وسعت ہے اسی طرح غضب کے معنوں میں بھی وسعت پائی جاتی ہے. جیسا کہ نعمہ کا لفظ جو ہے وہ ہماری توجہ ایک خاص طبقہ کے لوگوں کی طرف مرکوز کرتی ہے، تو اسی طرح مغضوب کے لفظ میں بھی یہی خاصیت پائی جاتی ہے. تو 3 قسم کے مغضوب علیہم ہیں اور 3 قسم کے منعم علیہم ہیں سورہ فاتحہ کے مطابق. بعض ایسے لوگ ہیں جو منعم علیہم ہیں دنیاوی لحاظ سے، انہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیاوی انعامات حاصل ہیں اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ انہیں ان دنیاوی انعامات سے محروم رکھیں. خدا تعالیٰ کا قانون، خدا تعالیٰ کی پکڑ اس پر آئے گی ایسے لوگوں پر جو خدا تعالیٰ کے غلاموں کو خدا تعالیٰ کے ہی انعامات سے محروم رکھیں. تو اس لحاظ سے تمام بنی نوع انسان کو انعمت علیہم کے ذریعے بیان کیا جا سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ مزید تحقیق کے نئے نئے دروازے کھولتا ہے اور اس میں بہت سے سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں. ہمیں دعویٰ دیا گیا ہے، اور میں انعمت علیہم کے سب سے عام معنی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں نے قرآن کریم کے حوالے سے اس بات کو ثابت کیا ہے اور مزید ثابت کروں گا کہ نعمہ کا جو لفظ ہے وہ صرف مذہبی انعامات کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیاوی انعامات کے لیے استعمال کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ اس کے وسیع معنی ہوں گے، اور ہماری توجہ اس بات کی طرف دلائی گئی ہے کہ ہم کو بنی نوع انسان کی تاریخ، لوگوں کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیاوی مفاد حاصل کریں یعنی خدا تعالیٰ کا نعمہ، تو پھر ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا کردار اور ان لوگوں کا طرز زندگی کا مطالعہ کریں جنہوں نے یہ مفاد حاصل کیے اور انہوں نے کیا کام کیے، انہوں نے کن کام سے اجتناب کیا، اور ضروری ہے کہ ہم ان سے بھی اپنا سبق حاصل کریں. مثال کے طور پر آج کل کے زمانے میں مغربی لوگ خدا تعالیٰ کے دنیاوی انعامات کے وارث ہیں. خدا تعالیٰ ہمیں بتلاتا ہے، سورہ فاتحہ ہمیں خاص طور پر بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے یہ انعامات ایسے ہی بغیر کسی محنت و مشقت کے انعامات حاصل نہیں کیے. وہ ایک راستے پر ایک خاص طریقے سے چلے اور انہوں نے بڑی محنت و مشقت کی. تو اگر آپ کی نظریں ان انعامات کی طرف ہیں تو پھر ان لوگوں سے سیکھیں جنہوں نے آپ سے پہلے یہ چیزیں حاصل کی ہیں، اور یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے جو کچھ پایا وہ کمایا اور بڑے خاص طریقے سے اس کو انہوں نے حاصل کیا. تو آپ کو ان ذرائع کا مطالعہ کرنا چاہیے، یا مغربی یا مشرقی ممالک کے طرز زندگی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر جاپنیز کو ہی لے لو، وہ بھی انعمت علیہم کے مصداق ہیں اور وہاں انہوں نے ترقیات حاصل کی ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور انہوں نے صنعت کے بھی طور طریق سیکھے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر سورہ کہف میں بھی کیا گیا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. انہوں نے صرف دنیاوی مفاد حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے اس راہ میں اپنی تمام زندگیاں گویا کہ وقف کر دیں، یعنی ان دنیاوی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے ان کے بڑے اچھے نتائج نکلے. یحسبون انہم یحسنون صنعا، اب وہ سمجھتے ہیں اور شاید درست سمجھتے ہیں کہ وہ صنعت کاری میں کمال دکھا سکتے ہیں. صنعا سے یہاں مراد صنعتی کام ہے، اور اگر امت مسلمہ چاہتی ہے کہ وہ اپنا سبق حاصل کرے تو وہ ان لوگوں سے سبق حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ جب تک آپ کے سامنے کوئی مثال نہیں، کسی بھی چیز کو مکمل طور پر سیکھنا مشکل ہے. کچھ حد تک تو بندہ سیکھ سکتا ہے، لیکن بڑی دیر کے بعد وہ چیزیں جو پہلے سے ہی حاصل ہو چکی ہیں ان کے لیے دوبارہ نئے سرے سے محنت اور مشقت کرنا
اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ thing has already been discovered. آپ کسی چیز کو نئے سرے سے دریافت کرنے کی کوشش کریں جبکہ اس کی دریافت پہلے سے ہو چکی ہے. کیوں نہ اسی چیز سے فائدہ حاصل کریں جو پہلے دریافت ہو چکی ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ آپ اچھائی کا انکار کریں جدھر بھی آپ اسے پائیں، Different people then صرف اس لیے کہ کچھ اور لوگوں نے اسے اپنایا ہے جو آپ سے مختلف ہیں. tells us and guides us very positively. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں الحکمت ضالۃ للمؤمن، Like a lost property, یعنی کہ کوئی بھی حکمت کی بات if the wisdom وہ گویا کہ کسی مومن کی کھوئی ہوئی ملکیت ہے. among those who اگر حکمت the ضالین میں بھی آپ کو ملے، can never be turned into, یعنی ان لوگوں میں جو کہ غلط راستے پر بھٹک چکے ہیں، you cannot تو وہ حکمت ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے جس کا انکار کیا جا سکتا ہو. come from a lowly حکمت کی باتوں کا کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ وہ نچلے لوگوں سے آیا ہے یا وہ آپ کے دشمن یا مخالف لوگوں کی طرف سے آیا ہے. and Surah Fatiha اسے اپنی ملکیت کی طرح اپناؤ. اور سورہ فاتحہ میں respect to us. اس کی وضاحت بڑی تفصیل کے ساتھ کی گئی ہے Follow the path of those کہ آپ صرف ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرتے جنہوں نے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعامات کسی بھی قسم کے حاصل کیے ہوں. کوئی امتیازی فرق نہیں کیا گیا خدا تعالیٰ کے دنیاوی انعامات میں اور اس کے دوسرے انعامات میں، لیکن خدا تعالیٰ سے دعا ضرور کریں، اس کی مدد ضرور طلب کریں کہ وہ آپ کی رہنمائی اس راستے پر کرے اور وہ آپ کو ان باتوں کو سیکھنے کی بھی توفیق عطا کرے اور آپ کو طاقت اور استقامت عطا کرے examples of those, تاکہ آپ کمال درجے تک پہنچ سکیں but this is اور ان لوگوں کی مثال کے پیچھے چلیں جنہوں نے یہ انعامات حاصل کیں. یہ انعام کے لفظ کا سب سے عام معنی ہے، the meaning which is known to لیکن بدقسمتی سے stop their یہ وہ معنی ہے جو تمام دنیا جانتی ہے gain the same verse اور وہ اسی پر بس کر لیتے ہیں. which is پھر سے وہی آیت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا جو سورہ کہف میں ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. yes exactly I'm coming to this now. حضور فرماتے ہیں کہ میں ابھی اسی بات کی طرف آ رہا ہوں They are a favor alone کیونکہ پہلے should not have been mentioned. میں نے خالی انعام کا ذکر ہی کیا تھا Bringing to focus تو اس لیے اس وقت اس بات کا ذکر نہیں آیا، لیکن اب میں اس پہلو کو غور سے دیکھوں گا کہ اگرچہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے انعامات طلب کرتے تھے، بے شک وہ دنیاوی امور کے لیے تھے، وہ بنیادی طور پر غلط تو نہیں تھا، لیکن اپنی تمام تر زندگی ان اشیاء کے لیے وقف کر دینا یہ غلط ہے. یہ سمجھنا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے یہ غلط ہے. انہیں اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا as the best, اور ان کے زندگی کے اس سفر میں انہیں یہ سب حاصل کر لینا چاہیے تھا، not as an object. یہ ترقیات حاصل کر لینی چاہیے تھیں. They have lost the purpose of their creation and they have انہوں نے در حقیقت اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا of the worldly favor اور وہ صرف دنیاوی انعامات حاصل کر کے مطمئن ہو چکے ہیں، اس لیے انہیں سزا دی جائے گی. عبادی من دونی اولیاء افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یہ دراصل اسی مضمون کے تسلسل میں ہے، world of Surah لیکن یہ ہمیں Al-Quran, a new avenue. So I'm intentionally leaving القرآن کے نئے نئے معنوں کی طرف لے کے جائے گی. we don't تو میں جان بوجھ کے اسے چھوڑ رہا ہوں search every new which کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے in our way کہ ہم سورہ فاتحہ کو مزید سمجھنے کے اس سفر پر ہر ایک بات کی گہرائی میں جائیں. to understand Surah Fatiha and you travel on this route. جب آپ سورہ فاتحہ کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اور آپ اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تو بہت سی باتیں سامنے آتی ہیں، بہت سے گویا کہ نئے نئے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. This is the Maghdubi alayhim door and this is the
اور آپ ان پر ایک سرسری نظر تو کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ مغضوب علیہم کا دروازہ ہے، یہ ضالین کا دروازہ ہے، یہ انعمت علیہم کا دروازہ ہے، لیکن اگر آپ ان راستوں پر سفر کرنا شروع کریں، ان دروازوں سے داخل ہونا شروع کریں، تو یہ ایک نہ ختم ہونے والا سفر بن جائے گا. آپ اگر ایک دروازے سے گزریں گے تو وہ اتنا لمبا سفر ہوگا کہ وہ چلتا چلا جائے گا اور چلتا چلا جائے گا، اور آپ سورہ فاتحہ کا پورا احاطہ نہیں کر سکیں گے، اس کو پورے طور پر نہیں سمجھ سکیں گے جیسے کہ میں آپ کو اس وقت سمجھا رہا ہوں. تو وہ آیت جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا، اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ دنیاوی انعامات حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جائیں تو آپ کو ان سے محروم نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ قرآن کریم ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ کسی کو کوئی حق نہیں کہ وہ کسی اور کو ان انعامات سے محروم رکھے. تو پھر خدا تعالیٰ آپ کو ان سے محروم کیوں رکھے گا اگر آپ ان کی کوشش کر رہی ہیں؟ لیکن انہیں اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں اور یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں سب کچھ یہی ہے انسانی پیدائش کے لیے. یہ انعامات ہیں لیکن صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کی رہنمائی مزید انعامات کی طرف ہو. وہ لوگ جو صرف دنیاوی انعامات حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہلاک کیے جائیں گے اور ان پر خدا تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا. یہی ہے جس کا ذکر یہاں بھی کیا گیا اور سورہ فاتحہ میں بھی کیا گیا ہے. تو جو دوسرا مرحلہ ہے وہ قرآن کریم کا نازل ہونا ہے، اور اس سے پہلے دوسری الہامی کتب کا نازل ہونا ہے نعمہ کے ذریعے. اور جو تیسرا گروہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، وہ انبیاء کا گروہ ہے. اور لوگ نچلی سطح سے لے کر صالحین سے شروع کرتے ہوئے، شہداء سے گزرتے ہوئے اور صدیقین سے گزرتے ہوئے اور پھر انبیاء تک پہنچتے ہیں. اور ان کی نفی کا بھی ذکر مغضوب اور ضالین کے ماتحت کیا گیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں کیا گیا ہے. تو ہم ان کو ایک ایک کر کے ان کے بارے میں بات کریں گے. سب سے پہلے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے متعلق انعمت علیہم کہا گیا ہے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. اگرچہ خدا تعالیٰ کی انعامات انعام کے لفظ کے ماتحت اس کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر لاگو کیا جاتا ہے، میں نے بعض حوالے جات نکالے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. اور قرآن کریم سے بھی بعض حوالہ جات نکالے ہیں یہ دکھانے کے لیے کہ یہ انعامات غضب اور ضلالہ میں کیسے تبدیل ہو سکتے ہیں. میں سب سے پہلے دنیاوی انعامات کا ذکر کروں گا، اس پر وضاحت کرنا ضروری ہے. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ الفاطر آیت 4، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون. یعنی کہ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. ھل من خالق غیر اللہ، یہ دنیاوی انعامات جو خدا تعالیٰ نے آپ کے اوپر نازل کی ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور جو کچھ ان میں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو خدا تعالیٰ کی طرف لے کر جایا جائے. اور سب سے بہترین طریق پر یہ آیت سورہ فاتحہ کے بعض نکات کی ہمیں یاد دلاتی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ العالم صرف کائنات ہی نہیں ہے. العالم عربی زبان میں ایک ایسی چیز ہے
جو کسی اور چیز کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہاں یہ آیت ہمیں اس بات کی یاد دلاتی ہے سورہ فاتحہ کی، اور ہمیں بتاتی ہے کہ اے بنی نوع انسان، خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ عالمین پیدا کیا ہے ایک نعمہ کے طور پر، اور صرف اس لیے ہی نہیں کہ تاکہ خدا تعالیٰ آپ کو مفاد عطا کرے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو ان عالمین کے ذریعے گزارا جائے تاکہ آپ اپنے خالق تک پہنچ سکیں. اور اس لحاظ سے عالمین خدا تعالیٰ کی طرف اشارے کے کام کرتی ہیں. تو قرآن کریم ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرتی ہے کہ تم اس مقصد کو کیوں نہیں پورا کرتے، اس مقصد کو کیوں نہیں حاصل کرتے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم ھل من خالق غیر اللہ. اور آگے بڑھتے چلے جاؤ، وہاں رکو مت، آگے مزید بڑھتے چلے جاؤ اور خدا تعالیٰ کی طرف جاؤ جو کہ عالمین کو پیدا کرنے کا مقصد ہے. یرزقکم من السماء والارض. اور یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ آپ کو مسلسل مہربانیاں عطا کرتا چلا جا رہا ہے. وہی ہے جو آپ کو رزق عطا کرتا ہے آسمان سے. اور رزق کا جو لفظ ہے وہ دنیاوی رزق پر بھی اطلاق پاتا ہے اور روحانی رزق پر بھی اطلاق پاتا ہے، کیونکہ من السماء کا جو لفظ ہے وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت لفظ ہے. وہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو دنیاوی رزق ہے وہ بارش کی صورت میں آسمان سے گرتا ہے، اور دوسرا رزق جو ہے وہ بھی آسمان سے اترتا ہے سورج کی روشنی کی شکل میں. یہ دونوں چیزیں آسمان سے اترتی ہیں، اور آسمان سے بارش کی شکل میں پانی اترنا اور سورج کی روشنی کے بغیر کوئی بھی چیز اس دنیا پر زندہ نہیں رہ سکتی. تو خدا تعالیٰ کی تعلیمات بھی آسمان سے آتی ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کی مدد کرتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ ان تعلیمات سے مفاد حاصل کریں، وہ بھی آسمان سے آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن کریم میں اس طور پہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں نازل کیا ہے آسمان سے. تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ یہ جو نعمہ ہے صراط الذین انعمت علیہم آپ کے لیے اس لیے بنائی گئی کہ تاکہ آپ کھلی آنکھوں کے ساتھ راستے پر چل سکیں اور آپ خود نتیجے نکال سکیں، اور تاکہ آپ ان نشانات کو پڑھ سکیں جو آپ الذین انعمت علیہم کے راستے پر دیکھیں، اور راستے کی اس بظاہر خوبصورتی میں کھو نہ جائیں، بلکہ یہ جان لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کسی ذات نے پیدا کی ہیں، اور بڑی محنت اور مشقت کی گئی ہے اس میں، اور بڑی دقتیں اٹھائی گئی ہیں. وہ لوگ جو اس راستے پر چلے ان کی چاروں اطراف سے مخالفت ہی مخالفت ہوئی، اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ مفاد جو آپ کو دیے گئے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ بغیر کسی محنت اور مشقت کے پیدا کیا گیا ہو یا کسی قربانی کے بغیر پیدا کیا گیا ہو. اب جب آپ صراط الذین انعمت علیہم کے یہ معنی سمجھنے شروع کریں گے اور اسے دنیاوی صراط الذین انعمت علیہم اور روحانی صراط الذین انعمت علیہم پر اطلاق پائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں پر لاگو کیا جاتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ زندگی کی تخلیق پر بھی لاگو ہوتا ہے. ہائر کوالٹیز کو پیدا کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں کہ انسان اس کا کسی بھی لحاظ سے تصور نہیں کر سکتا. جو بنیادی طور پر انسان کی تخلیق کی طرف لے کر گیا. ہر مرحلے پر زندگی کو بہت مشکلات اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور مختلف چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے ایک بہترین ذات کی طرف ترقی کرنے کے لیے. صرف زندگی کی تخلیق میں ہی نہیں
بلکہ For the creation تمام مخلوقات میں اور ہر فنامنا میں یہی ہوا ہے. apparently کسی ایک بچے کے پیدا کرنے میں لاکھوں سپرم سیلز بظاہر ضائع ہوتے ہیں، لیکن وہ ضائع نہیں ہوتے، انہیں قربان کیا جاتا ہے. ایک قانون نافذ کیا گیا ہے کہ تاکہ سب سے بہترین سپرم سیل انڈے تک پہنچ سکے، یعنی وہ جو سب سے طاقتور اور صحت مند ہے، and people tread the تو path اس ہائر کوالٹی کی خاطر ان کی قربانی ہوتی ہے. Allah's name اور لوگ اندھا دھن اس راستے کی پیروی کرتے ہیں without realizing the significance بغیر and the meaning of all this. نعم اللہ کو دیکھے اور اسے سمجھے اور اس کی اہمیت کو سمجھے بغیر. At a later stage, they think لوگوں کو مذہب ملتا ہے made so easily, though it will اور پھر بعد میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو تیار شدہ ایک نسخہ ہمیں ملا ہے، کتاب نازل ہوئی، اب ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں، اب بس یہی ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. یہ ایسا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم. They offered extreme جو لوگ صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر گامزن ہوئے، انہوں نے بہت سی قربانیاں دیں to achieve what is the best, اور پھر not without. وہ اس قابل بنے So کہ وہ tells us مذہب میں جو سب سے بہترین چیز ہے اس کو حاصل کر سکیں. the path تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، یعنی صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر کھلے آنکھوں کے ساتھ، the phenomena behind اور ہر مرحلے پر اپنا نتیجہ نکالیں for this phenomenon. اور اس فنامنا کو دیکھیں And if جس کا ذمہ دار وہ خالق ہے. this journey اور اگر that creator, then it is the صراط الذین یہ سفر mentioned in the Surah Fatiha. اس خالق کی طرف ہمیں لے جائے تو پھر یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے، جو کہ سورہ فاتحہ میں جس کا ذکر کیا گیا ہے، ورنہ یہ صراط الذین انعمت علیہم نہیں ہے، پھر یہ صراط المغضوب علیہم الضالین بن جاتا ہے. The entire phenomena of nature is described as inam. قدرت کا تمام فنامنا کا تجری انعام کے طور پر اس کی وضاحت کی گئی ہے. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ. there also کیا تو نے غور نہیں کیا کہ سمندر میں کشتیاں اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہیں؟ now not an object in itself. لیریکم من آیاتی، To Allah, کوئی ایسا انعام نہیں جو اکیلا ہی ہے، بلکہ ایک ایسا انعام جو خدا تعالیٰ کی طرف، اس کے نشانات کی طرف اور اس کے مزید انعامات کی طرف لے کے جاتا ہے. another favor. تو خدا تعالیٰ کا ہر ایک نعمت گویا کا ایک اور نعمت کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے. Become مغضوب اور ظالم. اگر آپ بظاہر پہلے نعمت پر رک جائیں، If you continue پھر آپ مغضوب یا ضالین بن جاتے ہیں اس غلطی کی بنا پر جو آپ نے کیا ہو. لیکن اگر آپ مزید آگے سفر کرتے چلے جائیں، this journey, in which پھر وہ صراط الذین انعمت علیہم ہے جو کہ ایک لامحدود سفر ہے، اور وہ آپ کو بنیادی طور پر خدا تعالیٰ کی طرف ہی لے کر جائے گا. ہر قدم خدا تعالیٰ کی طرف اور اس کے اندر لے کر جائے گا. یہ دونوں الفاظ یعنی اس کی طرف جانا اور اس کے اندر جانے کا ذکر قرآن کریم میں ہے. الذین جاہدوا فینا، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا جو سفر ہے وہ ایک مقصد کی طرف نہیں ہے صرف جس کو آپ نے حاصل کرنا ہے for which you are only promised, اور جس کا آپ کو وعدہ دیا گیا ہے، has a dual بلکہ آپ کے سفر میں دو باتیں پائی جاتی ہیں. یہ ایک ایسا سفر ہے کہ فینا، main ہمارے اندر your objects continue آپ مسلسل اپنے مقاصد حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ بار بار ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارے متعلق مزید فہم و ادراک حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں اور خدا تعالیٰ کا ایک مکمل اور کامل تصور پیدا کر رہے ہیں. تو باقی کا انشاءاللہ کل کریں گے.